بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45-46 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دوستو، اس آیت میں اللہ نے ہمیں واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اس سے آگے آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ایسا کام صرف وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ سے ملنے کا یقین ہو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، جب آپ پر کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت نماز میں مشغول ہوتے اور نوافل ادا کرتے۔ یہ نوافل فرض نمازوں کے علاوہ ہوتے تھے۔ موجودہ دور میں اگر کسی گھر میں کوئی پریشانی یا مسئلہ ہو جاتا ہے تو لوگ قرآن خوانی، سورہ یاسین کا ختم، آیت کریمہ کا ختم، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے وظائف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس اہتمام میں لوگ اتنے مگن یا مصروف ہو جاتے ہیں کہ فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ان کاموں کے لیے وہ دیگیں پکاتے ہیں، صدقے الگ دیے جاتے ہیں۔ ان سب کاموں کے بعد بھی پریشانی اپنی جگہ موجود رہتی ہے، کیونکہ یہ تمام طریقے اللہ سے مدد حاصل کرنے کے نہیں ہیں۔ یہ تو ذاتی دولت کی نمائش اور غیر ضروری اخراجات کا ایک تماشا ہے جس میں لوگ اپنا حصہ ڈالنے آ جاتے ہیں۔ دوستو، کوشش کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن کے فرمان پر عمل میں پابندی قائم ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی سنت ہے جو قرآن کا حکم ہے، اور جو قرآن کا حکم ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بھی آپ کوئی حدیث پڑھیں، اس پر عمل کرنے سے پہلے یقین کر لیں کیا یہ قرآن میں موجود ہے۔ اگر اس کی اصل قرآن میں موجود نہیں ہے تو یہ حدیث جھوٹی ہے۔ دوسرا طریقہ، موجودہ دور میں لوگوں نے یہ اپنایا ہے کہ پیروں، مزاروں، درباروں پر چلے جاتے ہیں اور ان بزرگوں کے نام کی منت مانگتے ہیں، یا جتنے انبیاء یا بزرگ گزرے ہیں ان کے نام کا واسطہ دیتے ہیں اور صدقہ خیرات ان کے نام کا کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جتنی قسم کی منت ہیں یا صدقات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اگر کسی اور کے نام کا صدقہ یا منت ہوگی تو وہ شرک ہوگا۔ اس کے بعد پیروں، درباروں، مزاروں میں مدد کے لیے جانا یا وسیلہ سمجھ کر ان کی مدد حاصل کرنا، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ قرآن میں واضح لکھا ہے، مردے نہیں سن سکتے۔ پھر وسیلہ کے بارے میں اللہ پاک نے لکھا ہے، جو لوگ کسی بھی چیز کو یعنی بت، انسان، ولی، جن، پیر، نبی کو وسیلہ بناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں سند لے کر آئیں جو میں نے ان کو عطا کی ہو، اور جس میں لکھا ہو کہ یہ وسیلہ ہے، اس کی مدد سے مجھ تک پہنچو۔ دوستو، ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ سمجھتے ہیں، جبکہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ ہیں، ان کی مدد سے دعا کرو۔ وسیلہ کا مطلب ہے برابر حصہ دار یا ایسا خاص شخص جس کی بات اللہ رد نہ کرتا ہو۔ ہم مسلمان اپنے نبی کو وسیلہ کہتے ہیں، جو غلط ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مشرک لوگوں کے لیے ہدایت کی، اللہ سے دعا مانگی، لیکن اللہ نے اس کی دعا رد کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ جب وہ فوت ہو رہے تھے تو اس وقت کلمہ نصیب ہو جانے کی دعا مانگی، لیکن وہ بھی رد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگی تو وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔ وسیلہ کے بارے میں قرآن میں واضح لکھا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے۔ دوستو، قیامت کے دن جب جنت اور دوزخ والے اپنے اعمال کے مطابق اجر اور سزا پا لیں گے اور اس پر صدیاں گزر جائیں گی، پھر اللہ پاک فرمائے گا، کون ہے جو میرے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ وہ اپنے امت کی سفارش کرے، جبکہ باقی انبیاء ڈر رہے ہوں گے۔ دوستو، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ دنیا میں چاہے جتنے گناہ کر لیں، لوگوں کو دھوکہ دو، وراثت کھا جاؤ، لوگوں کی زندگی اذیت ناک بنا دو، مرتے وقت دل میں یہ امید ضرور لے جاؤ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً جنت میں لے جائیں گے، دوزخ میں جانے بھی نہیں دیں گے۔ دوستو، یہ صرف ایک خواب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس انسان کا کیا ہوگا جس کو ہم نے اذیت دی، زندگی بھر سکھ ہی نہیں دیا؟ اسی طرح ہمیں بھی اپنے برے اعمال کی ضرور سزا ملے گی۔ یہ مدت صدیوں تک ہوگی اور یہ مدت ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے گی۔ دوزخی لوگ صدیوں تک فریاد کرتے رہیں گے، پھر کہیں جا کر دوزخ کا داروغہ یا چوکیدار ان کی بات سنے گا۔ وہ یہ فریاد اللہ تک پہنچانے میں صدیاں لگائے گا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے صدیوں بعد جواب آئے گا اور اللہ فرمائے گا، اے انسان، جس طرح تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا ہر حکم تمہارے لیے ناقابل قبول تھا اور اس کو تم نے بے دردی سے ٹھکرا کر اپنی مرضی کے مطابق چلتے رہے اور اپنی دنیا اپنی خواہش کے مطابق گزاری۔ آج میں نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ دوستو، ایسا وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال کا حساب کتاب درست کر لو، کہیں آپ قرآن پاک کے حکم کے خلاف تو نہیں چل رہے۔